بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے احسانات پر جو احسانات ہو رہے ہیں اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنت میں بہترین طریقے سے سکونت اختیار کر لیں. یہ جنت وہی جنت ہے جو بعد میں اہل ایمان کے لیے ان کا انشاءاللہ ٹھکانہ ہونے والی ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام انتہائی اطمینان کے ساتھ رہنے لگے اور انسیت کے لیے اللہ نے دل لگا رہے حضرت حوا کو جنت میں ان کا ساتھی بنا دیا. دونوں کا قیام جنت میں عافیت کے ساتھ ہوا اور اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ پیو اس میں با فراغت جس جگہ سے بھی چاہو، اور اس فکر میں نہ رہنا کہ نعمت نہ ختم ہونے والی ہے نہ اس نعمت کے حاصل کرنے میں محنت لگنے والی ہے. یہ بڑی نعمت ہے کہ ایک تو با فراغت ملے گا، جتنا چاہو اتنا لو، غذا کے نہ ختم ہونے کا خوف ہے نہ کم پڑ جانے کا خوف ہے نہ خراب ہو جانے کا خوف ہے، اور اتنے سارے اہتمام کے اندر یہ بات بھی ہے کہ تمہیں محنت کچھ نہیں کرنی پڑے گی، بلا محنت کے یہ انعام ملے گا. لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت آنا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ خاص درخت تھا، کوئی جنت کا کوئی خاص درخت. قرآن نے جب صراحت نہیں کی تو جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ بعض لوگوں نے صراحت کی، کسی نے انگور کا کہا، کسی نے گیہوں کا کہا، کسی نے کوئی اور درخت کہا، لیکن قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کے پھل کو مت کھانا، بلکہ فرمایا انتہائی احتیاط کے درجے میں کہ تاکید کے طور پر فرمایا کہ پاس بھی مت جانا. مراد یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے کے لیے اس کے پاس بھی مت جانا. اگر گئے تو کیا ہوگا؟ بطور تنبیہ کے اللہ نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. یہاں آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ نے لفظ ظالمین کا لفظ اختیار کیا کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے.
اب یہاں کس مناسبت سے اللہ نے لفظ ظلم کا استعمال کیا؟ ظلم کہا جاتا ہے ناانصافی کو، زبردستی کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم بھی 3 درجے کا ہوتا ہے۔ پہلے درجے کا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، یہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک ظلم یہ ہے کہ آدمی کسی کے ملک میں، کسی کی ملکیت میں تصرف کر بیٹھے اور حد سے گزر جائے، کسی کی زمین جائیداد دبا لی یا کسی کے اوپر زیادتی کر دی، تو یہ دوسرے نمبر کا ظلم ہے۔ اور ایک ظلم یہ ہے کہ آدمی خود اپنی جان پر ظلم کر لے۔ کیا مطلب ہے اپنی جان پر ظلم کرنے کا؟ کہ آدمی کوئی ایسے گناہ کر لے کہ انجام کے اعتبار سے مار پڑنے والی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی زنا کر لیتا ہے، وقتی طور پر خوشی ہوگی لیکن انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں پٹائی ہونے والی ہے، تو اپنی جان پر ظلم گناہ کر کے یہ بھی ظلم ہے۔ چنانچہ یہاں جو اللہ نے جس ظلم کا لفظ استعمال کیا وہ اسی درجے میں کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ظلم یہاں اس درجے میں استعمال ہوا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جب شیطان نے دیکھا کہ جگہ میری تھی، عزت میری ہونی چاہیے تھی، لیکن آدم کا یوں اعزاز دیکھا تو فکر میں لگ گیا کہ بدلہ لینا ہے اب۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہمدرد بن کر آیا، کہا کہ دیکھو تمہارا آخر جو ہے وہ موت ہے۔ کہا موت کیا ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے ایک مردہ جانور جس کی موت کا وقت قریب تھا، اس طرح کی ایک شکل بنائی اور روح نکلنے کی تکلیف کو پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑی تکلیف کی چیز ہے اور میں اس جنت سے نکلنا نہیں چاہتا، یہاں سے جانا نہیں چاہتا، اور یہاں کی نعمتیں جو مل رہی ہیں وہ ملتی رہیں۔ شیطان نے کہا بالکل ممکن ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو، اور پھر جب یہ کھا لو گے تو تمہارے لیے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا مقدر ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو شیطان نے بات کو پلٹ کر یہ کہا کہ دیکھو شروعات میں چونکہ اعضاء تمہارے اس قابل نہیں تھے کہ اس پھل کو برداشت کر لیتے، لیکن اب رہتے رہتے تمہارا جسم اس لائق ہو گیا ہے کہ اس پھل کو کھا لو گے تو تمہیں جنت کی رہائش اور اللہ کی یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ ایک جواب تو یہ دیا شیطان نے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اگر یہ پھل کھا لو گے تو کبھی تم خدا کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جانا کہ میرے اوپر اللہ کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں اور میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہتا، اور شیطان نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو دنیا میں خلافت کا قائم جو اللہ کی نیابت ہے وہ بہترین انداز میں ادا کرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جانا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا، میں بہتر طریقے سے نیابت انجام دے سکوں،
اور یہ تبھی ممکن ہے جب 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے میرا دل غافل نہ ہوگا۔ بس یہ ہونا تھا، انہوں نے اس کا استعمال کیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ جاؤ یہاں سے، اب جاؤ، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طرح کے اللہ نے آزمائشیں ڈال دیں۔ ایک آزمائش یہ کہ جو جنتی لباس تھا اتر گیا، اپنے بدن کو پتوں سے چھپانے لگے، اور دوسرا حکم یہ کہ اب یہاں آپ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ اس درخت کے کھانے کا اثر یہ ہوا کہ کپڑے بھی اترے، جنت سے بھی نکالے گئے۔ اور ایک اور بات اللہ نے فرمائی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے بھی جا رہے ہو اور جاؤ، اور ساتھ میں تمہاری اولاد بعض کی بعض کے ساتھ دشمنیاں رہیں گی، یعنی جتنا چاہو کہ محبت ہو جائے نہیں ہوگا۔ اب اس گناہ کا یا اس خطا کا یا اس لغزش کا اثر ایک یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد کے درمیان آپس میں عداوتیں ہوں گی، جس سے لطف زندگی یعنی زندگی کا مزہ بہت کم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اب یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں رہنا یہ ایک متعین وقت تک ہوگا، یعنی زمین پر جا کر بھی تمہیں دوام نہ ملے گا۔ کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھی رہائش ہمیشہ ملنے والی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین تمہارا ٹھکانہ بنے گی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک متعینہ وقت تک وہاں تمہیں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ دونوں حضرات آسمان سے یا جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت آدم کو سراندیپ میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور یہ جدہ کہ چونکہ جد کے معنی آتے ہی ہیں عربی میں دادا، اور جدہ کے معنی آتے ہیں دادی کے، جدہ کو جدہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حوا علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اعتبار سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفات میں، مقام عرفات میں، جہاں مسجد خیف ہے، وہاں ان حضرات کی ملاقات ہوئی۔ اور پھر عرفات کو عرفات بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے کی جگہ، چونکہ ان دونوں نے آپس میں وہاں ملاقات ہوئی اور پھر وہاں جو حالات پیش آئے، اس وجہ سے اس کو میدان عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں جو ایک بنیادی سبق نکل کے آتا ہے وہ یہ کہ گناہوں کا یا لغزشوں کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور لغزش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مشتبہ یعنی شبہ والی جگہوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو پرہیز کرے، بچے، تو پھر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ جو شبہ والے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گناہ سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچائے گا، اور جو شبہ والے کاموں میں پڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اور جانوں پر ظلم کا ایک اثر یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گناہ کا اثر یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ ایک اور سبق سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بہکایا عبادت کے طریقے سے جا سکتا ہے تو وہ عبادت کے طریقے سے بھی بہکا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا عابد ہے، شیطان چاہتا ہے اس کو بہکانا، تو اب اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز نہ پڑھ، یہ کہے گا کہ نماز پڑھ، لیکن ساتھ میں عجب، ریا، دکھلاوا کہ تو نے تو اتنے سال ہو گئے تیری تہجد قضا نہیں ہوئی، تیری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اس طرح کے خیالات
ذہن میں آئیں گے تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. جب بھی عبادت کے راستے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، اس کا مقابلہ بلند ہمتی سے کرنا چاہیے. یہ ان آیات کا سبق ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. مراد یہ ہے یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوگے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. وَقُلْنَا، اور جس عیش میں وہ تھے وہ اس سے انہیں نکال کر رہا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش میں وہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت آدم اور حوا تھے، شیطان ان دونوں کو اس عیش سے نکال کر مانا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. یعنی تمہاری اولاد بعض میں سے بعض کی اب دشمن رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور یہاں سے جانے کے بعد یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوگا، بلکہ تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے. اور کسی قدر، جس طرح جنت میں کہا تھا کہ با فراغت، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کسی قدر تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا دنیا میں طے کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ.